بڑی خبر آپ کو دیں گے۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید کو نااہل قرار دے دیا گیا ہے۔ عدالت نے جعلی ڈگری کیس میں فیصلہ سنا دیا ہے۔ اہم خبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید کو نااہل قرار دے دیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ عدالت نے جعلی ڈگری کیس میں یہ فیصلہ سنایا ہے۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید کو نااہل قرار دے دیا گیا ہے اور عدالت کی جانب سے جعلی ڈگری کیس میں یہ اہم فیصلہ ہے جو سامنے آیا ہے، اور اسی فیصلے کی بنا پر وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید کو نااہل قرار دے دیا گیا ہے۔ بڑی اور اہم خبر کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید کو نااہل قرار دے دیا گیا ہے اور عدالت نے جعلی ڈگری کیس میں یہ اہم فیصلہ سنایا ہے۔ چیف کورٹ گلگت بلتستان نے جعلی ڈگری کیس میں نااہل قرار دیا ہے۔ اس پر بات کریں گے معراج عالم سے۔ معراج بتائیے گا دلائل کیا دیے گئے تھے اس سے پہلے جب کورٹ کی جانب سے نااہل قرار دیا گیا؟ جی بالکل، چیف کورٹ گلگت بلتستان جو گلگت بلتستان کا ہائی کورٹ بار کی حیثیت رکھتا ہے، جس میں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کی جعلی جو مبینہ جعلی ڈگری کی وکالت کی، اس بیس پر مسلم پیپل پارٹی کا رکن اسمبلی غلام محمد آغا نے کورٹ میں پٹیشن دائر کیا تھا۔ اس کی کئی ہفتے سے روزانہ کے بنیاد سماعت ہو رہی تھی۔ آج آخر اس پر پروسیس جو ہے کورٹ کا مکمل ہوا ہے۔ چیف کورٹ گلگت بلتستان نے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کی جعلی ڈگری کو جعلی قرار دے کر اس کو نااہل کر دیا ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے کابینہ میٹنگ میں گلگت بلتستان اسمبلی کو تحلیل کرنے کے لیے مشاورت شروع کی تھی، جس پر پی ڈی ایم جو اپوزیشن ممبران ہے گلگت بلتستان میں، جس میں پیپل پارٹی مسلم لیگ نون جمعیت علماء اسلام ہے، ان کی طرف سے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کی طرف سے اسمبلی تحلیل کرنے سے پہلے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کے خلاف اسمبلی میں عدم اعتماد جمع کرائے تھے۔ جی معراج، چیف کورٹ جی بی کی جانب سے ان کو نااہل قرار دیا گیا ہے، تو کیا جو اب وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان ہے وہ اپیل کا حق رکھتے ہیں؟ جی بالکل، چیف کورٹ گلگت بلتستان میں 3 رکنی جو بینچ تھی، اس نے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کی جو ڈگری ہے اس کو جعلی قرار دے کر وزیر اعلیٰ کو نااہل قرار دیا ہے۔ تاہم گلگت بلتستان سپریم اپیلیٹ کورٹ میں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان اپیل کا حق رکھتے ہیں۔ جی معراج صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ کیا ان کے یہ جو نااہلی ہے اس کے حوالے سے کوئی ٹائم فریم بھی دیا گیا ہے کہ اتنے سال کے لیے نااہل کیا ہے؟ جی بالکل، تفصیلی جو گلگت بلتستان چیف کورٹ بلتستان کا جو آرڈر ہے وہ ابھی جاری نہیں ہوا ہے، لیکن گلگت بلتستان کا جو وزیر اعلیٰ ہے اس کو چیف کورٹ گلگت بلتستان نے نااہل قرار دیا ہے، اور اس کی جو ڈگری تھی لندن سے اس نے حاصل کیا تھا۔ اس کے بعد ہائر ایجوکیشن اسلام آباد سے اس نے ایکویلنٹ کی جو LLB کی ڈگری حاصل کی تھی اس کو جعلی قرار دیا ہے۔ معراج، اس کے ساتھ ہی ساتھ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کے خلاف تحریک عدم اعتماد بھی لائی ہے اپوزیشن، اس کا کیا سٹیٹس ہے؟ جی بالکل، جب چیف کورٹ گلگت بلتستان میں فیصلہ ہے جو بظاہر وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کے خلاف جا رہا تھا، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے گلگت بلتستان اسمبلی کو تحلیل کرنے کی پوری مشاورت کر کے اسمبلی تحلیل کرنے کا فیصلہ کیا تھا کورٹ کے آرڈر سے پہلے۔ تاہم اپوزیشن جو جماعتیں ہیں پی ڈی ایم کی، انہوں نے ڈیسیژن سے پہلے گلگت بلتستان اسمبلی کے اندر وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کیا، جس کے بعد وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے گلگت بلتستان کی جو اسمبلی ہے وہ تحلیل کرنے کا حق بھی کھو دیا ہے۔ جی معراج، یہ بتائیے گا کہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کی جانب سے بھی اپنی ڈگری کے حوالے سے کوئی بات کی گئی ہے، اس کے جعلی یا اس کے صحیح ہونے کے حوالے سے کیا دلائل سامنے آئے ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان جو گلگت بلتستان اسمبلی کا حلقہ ہے استور، وہاں سے انتخابات لڑا تھا۔ وہاں اس نے جو چیف الیکشن کمشنر کیا اس نے ڈگری جمع کی LLB کی، اور LLB کی ڈگری اس نے حاصل کیا تھا لندن کی کسی یونیورسٹی سے۔ اس کے بعد ہائر ایجوکیشن اسلام آباد سے اس نے ایکویلنٹ کی ڈگری حاصل کی تھی، جو LLB کی ڈگری ایکویلنٹ کی تھی۔ اس کو گلگت بلتستان کی جو بار ہے وہاں پر اس نے وکالت کی ڈگری جمع کی تھی۔ وہاں سے معلوم ہوا کہ گلگت بلتستان کی جو ڈگری ہے وہ جعلی ہے۔ اس کے بعد چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان نے اس ڈگری کی تحقیق کے لیے ہائر ایجوکیشن پاکستان کو لیٹر لکھا تھا۔ تاہم ہائر ایجوکیشن پاکستان نے بھی وزیر اعلیٰ کی جو ایکویلنٹ ڈگری تھی اس کو جعلی قرار دے کر چیف الیکشن کمشنر بلتستان کو خط لکھا تھا۔ بعد میں چیف کورٹ گلگت بلتستان میں سماعت کے دوران ہائر ایجوکیشن گلگت کا جو جعلی کا لیٹر تھا وہ کورٹ میں جمع کیا ہے، اس کو بنیاد بنا کر چیف کورٹ گلگت بلتستان نے اس کی جعلی
اس کی جو ڈگری ہے اس کو جعلی قرار دیا ہے اور اس کو نااہل قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے معراج، آپ ساتھ ہی رہے گا، میں جوائن کیا ہے پریزیڈنٹ 92 نیوز محمد مالک صاحب نے۔ مالک صاحب بہت مشکور آپ کے وقت ہے۔ مالک صاحب اب جی بی میں بھی یہ پولیٹیکل کیوس ہم دیکھ رہے ہیں، اب وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کو چیف کورٹ کی جانب سے نااہل کر دیا گیا ہے جعلی ڈگری کیس میں، دوسری طرف تحریک عدم اعتماد بھی ان کے خلاف جمع کرائی گئی تھی، اب آپ صورتحال کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں کورٹ کا فیصلے کی ٹائمنگ بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ باقی یہ جو کیس ہے، کیس تو کافی عرصے سے چل رہا تھا اور یہ ان کے حلقے کے 2 لوگ ہیں، انہوں نے خود ہی کیس فائل کیا تھا، تو یہ نہیں ہوا کہ کیس ہے یہ اچانک نیا بنا ہے، بیکاز اس میں 2-3 مسائل تھے۔ سپوزٹلی انہوں نے لنڈن سے اپنا ڈگری لی تھی، پھر اس کی ایکویولنس بھی کر دی ہائر ایجوکیشن کمیشن میں، وہی انہوں نے جمع کروا دی، پھر پتہ لگا کہ شاید وہ ڈگری لنڈن والی جعلی ہے۔ اینی وے لیکن وہ پھر عدالت میں ہی چل رہا تھا معاملہ اور کافی عرصہ ہو گیا تھا اس کو، تو فیصلہ سرپرائزنگ نہیں ہے۔ اس میں بار کاؤنسل وغیرہ جو گلگت کی ہے وہ بھی کافی پارٹی کی ایجوکیٹ کر رہی تھی، تو فیصلہ سرپرائزنگ نہیں ہے، لیکن ٹائمنگ انٹرسٹنگ ہے۔ پہلے یہ ہوا کہ پتہ لگا کہ اسمبلی توڑ دیں گے، انہوں نے نو کانفرنس کیا اور پھر 24 گھنٹے کے اندر یہ فیصلہ آ جانا، میرا خیال ہے کہ یہ لیکن جی بی کی جو کورٹ ہے وہ ہماری ہائی کورٹ سے مختلف ہے، ان دا سینس کہ وہاں پہ ذرا انفلوئنس استعمال کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے اداروں کا، تو آئی تھنک حیران کن نہیں ہے لیکن انٹرسٹنگ فیصلہ ہے۔ مائک صاحب، جیسے کہ آپ نے کہا کہ ٹائمنگ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، کہ جس طرح سے دیکھا جائے ایک طرف تحریک عدم اعتماد، دوسری جانب عدالت کی جانب سے آج یہ فیصلہ آ گیا ہے اور جعلی ڈگری پر انہیں نااہل کر دیا گیا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک کوانسیڈنس ہے یا پھر یہ سوچی سمجھی جو ہے پلاننگ ہے، اور اس کا امپیکٹ کیا آئے گا؟ آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ نہیں، کوٹ اینڈ کوٹ کوانسیڈنس ہے تو بہت ہی حسین اتفاق ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب ملک میں خاص ہوا چل رہی ہو تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اس ہوا سے متاثر نہ ہو۔ تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اس وقت ملک میں ایک بہت گرم ہوا چل رہی ہے پی ٹی آئی کے لیے، تو وہ گرم ہوا جی پی کے ٹھنڈے علاقے میں بھی لگتا ہے اپنا اثر دکھا گئی ہے، اور چیزیں ادھر بھی آگے ہیٹنگ اپ فار پی ٹی آئی۔ دیکھیے یہ تو قومی سیاست میں ہوتا ہے کہ جب آپ اتنے بڑے لیول کے اوپر جب آپ کا کلیش ہو تو پھر اس کا آپ کو ہر لیول کے اوپر ہی اس کا نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے۔ اب واحد جگہ بچتی تھی جی بی جہاں پہ آپ کہہ سکتے تھے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اور پی ٹی آئی کے لوگ تھے، اور خاص طور پہ پچھلے دنوں پی ٹی آئی کے چیف منسٹر ایکٹیو بھی بہت رہے۔ 9 مئی کے بعد بھی، اس سے پہلے بہت سے پی ٹی آئی کے ان کے کانوائز، ان کی پولیس فورس کو لے کے آتے تھے لاہور، اور کافی لوگ ان کو کیا کہتے ہیں اس کو آپ کہہ لیں پناہ بھی ملی بھی۔ تو میرا خیال ہے یہ کچھ سرپرائزنگ نہیں ہے، یہ ہونا تھا، یہ ایک ریسٹیبیوٹری میجر ان کے خلاف ہونا تھا، اور جو پہلے کورٹس کا مزاج جس کی وجہ سے اور طرف تھا، آئی تھنک وہ نیوٹرل کورٹس بھی ان کے حق میں نہیں ہیں۔ اس وقت اگر کورٹس نیوٹرل بھی ہو جائیں تو اس کا بھی نقصان بہت زیادہ پی ٹی آئی کو ہی ملے گا۔ ٹھیک ہے، مالک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ خصوصی ریاض الحق نے۔ ریاض الحق، یہ جو جعلی ڈگری کیس ہے، جس طرح مالک صاحب فرما رہے تھے کہ اس کی ہسٹری ہے اور یہ کافی پرانا کیس ہے، تو ناظرین کی معلومات کے لیے بتائے گا یہ کیس فائل کس نے کیا، پٹیشنر کون تھے اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ جی، یہ تقریباً پچھلے سال نومبر 2022 کی بات ہے کہ ایچ ای سی کو ایک شکایت موصول ہوئی، جس میں اصولی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کے خلاف جعلی ڈگری کا معاملہ ہو تو ایک شخص انڈر ٹیکنگ دے کر جو ہے وہ باقاعدہ کسی شخص کی ڈگریز وغیرہ جمع کرواتا ہے اور ایچ ای سی میں ریکویسٹ کرتا ہے کہ میں انڈر اوتھ کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس جو معلومات ہیں، یہ جو ڈگری ہے یہ مشکوک ہے، درست نہیں ہے۔ تو ایچ ای سی کو نومبر 2022 میں درخواست آئی اور اس کے بعد باقاعدہ طور پہ ایچ ای سی نے اس کی اسکروٹنی شروع کر دی، اور یہ تقریباً مئی کے مہینے میں اس سال مئی کے مہینے میں تقریباً ایچ ای سی نے وہ سارا جو اسکروٹنی کا پروسیس تھا وہ مکمل کیا، اور اس میں جو پروسیس تھا وہ یہ ایچ ای سی نے کیا کہ جو اس سے پہلے ان کی جو ڈگری تھی یونیورسٹی آف لنڈن کی LLB کی جو ڈگری تھی، اس کو ایچ ای سی نے خود ہی جو ہے ایکویولنس پچھلے سال جاری کی تھی، تو وہ جو ایکویولنس تھی وہ انہوں نے واپس لے لی، اور اس کے ساتھ ساتھ اور اس کی
بنیاد جو تھی وہ یہ بنی کہ یونیورسٹی آف لنڈن کو انہوں نے ای میل کی جو جعلی ان ڈگری کی بنیاد پر وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید کو نااہل قرار دے دیا گیا ہے۔ راز الحق آپ کا شکریہ، معراج عالم آپ کا بھی شکریہ، مالک صاحب موجود تھے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔